अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस के इस लाइव न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ फ़ाइज़ा बुखारी। हमारे प्रोड्यूसर हैं सैयद असफर इमाम और हमारी एडिटर हैं बहजत जिलानी। आज जुमेरात है, सितंबर की 22 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10 बज रहे हैं। आइए अपने बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की जानिब से तौहीन अदालत केस में माफ़ी मांगने के बाद फर्द जुर्म आयद करने का अमल एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में समाअत के दौरान खुद रोस्ट्रम पर आकर कहा कि अगर उनसे कोई लाइन क्रॉस हुई है तो वो माफ़ी मांगते हैं। इमरान खान ने अदालत में मजीद कहा कि अगर आप कहें तो मैं उन खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने और वजाहत देने को भी तैयार हूँ। जुमेरात को समाअत के दौरान इमरान खान का कहना था कि वो अपनी बरसों की जिद्दोजहद में इंसाफ की फराहमी की बात करते रहे हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये अच्छा है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। हम आपका ये बयान रिकॉर्ड करते हैं, आप बयान हल्फी लिखें। हम ये कार्रवाई एक हफ्ते के लिए मौखर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के इस्लामाबाद में तैनात नुमाइंदे जूलियन हार्नीस ने यूनिसेफ के नुमाइंदे के हमरा बुध को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सैलाब के बाद पाकिस्तान में सामने आने वाले सेहत आमा के शदीद मसाइल से निमटने के लिए फौरी हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। बसूरत दीगर वबाई अमराज फैलने और लोगों की जान को हकीकी खतरा मौजूद है, लेकिन इस चैलेंज से निमटने के लिए पाकिस्तान के पास कम फंड्स दस्तियाब हैं। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि आइंदा माह के अवाइल में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर सैलाब से होने वाले नुकसानात से निमटने के लिए ज़्यादा हंगामी इमदाद की अपील करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि इमरान खान की तहरीक मुल्क में नए इंतखाबात के लिए है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के जल्द इनेकाद के मुतालबे को लेकर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेगी। उनका कहना था कि ये लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, लेकिन अगर इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गईं तो अमन व अमान की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंचकर धरने की सूरत इख्तियार करेगा। ताहम ये धरना कब तक जारी रहेगा, इसका फैसला इस्लामाबाद पहुंचने के बाद किया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उन 3 लापता कारकुनों की लाशें गुज़िश्ता हफ्ते मिली जो कई सालों से लापता थे। इन तमाम कारकुनों की गुमशुदगी से मुताल्लिक़ आईनी दरख्वास्तें हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थीं, लेकिन उसके बावजूद इन अफराद का कोई सुराग न मिल सका। अगरचे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हलाक होने वाले तीनों लापता अफराद के केसेस की मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात का ऐलान किया है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि हर कोई जानता है कि इस तरह के मामलात में हुकूमतों की रेट किस कदर है। उधर इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने भी ऐसी हलाकतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए उसे रियासत की नाकामी करार दिया है और मुतालबा किया है कि मुल्क भर में जबरी गुमशुदगियों और मावराए कानून हलाकतों का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। मुल्क में फौज समेत दीगर रियासती इदारे जबरी गुमशुदगियों और हलाकतों में किसी किस्म के हाथ की हमेशा से नफ़ी करते आए हैं, लेकिन मामले की नज़ाकत के बायस वफाकी काबीना ने मई में मुल्क में जबरी गुमशुदगी के वाक़यात के तदारुक के लिए वफाकी वज़ीर क़ानून की सदारत में काबीना की ज़ेली कमेटी तश्कील दी है, जिसने अपनी सिफारिशात मुरतब करके पेश करनी हैं। तालिबान की पनाह गुज़ीनों और वतन वापस आने वालों की वजारत का कहना है कि 7,000 से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन हैं, जिनमें से निस्फ से ज़्यादा को गुज़िश्ता हफ्ते ईरान से ज़बरदस्ती वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया गया था। ईरान ने हालिया महीनों में एक बार फिर अफ़गान मुहाजिरीन की जबरी वापसी में इजाफ़ा किया है। अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के ख़ुसूसी एलची थॉमस वेस्ट ने गुज़िश्ता रोज़ न्यूयॉर्क में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की है। वेस्ट ने ट्वीट किया कि उन्होंने मुलाकात में मुश्तरका ताउन, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और अफ़गानिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल किया। मार्क फेरिक्स जो कि अमरीकी शहरी हैं और अफ़गानिस्तान में क़ैद थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में कतर की मदद के लिए भी अमरीका की जानिब से उन्होंने शुक्रिया अदा किया। वेस्ट ने इस मौके पर EU एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के सेक्रेटरी जनरल स्टेफानो सनीनो से भी मुलाकात की।
اس موقع پر افغان عوام کی حمایت کے لیے معاشی استحکام، بنیادی حقوق کے احترام کی وکالت اور انٹرا افغان ڈائیلاگ کے ذریعے امریکہ اور یورپی یونین کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت کے انسداد دہشت گردی کے ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے اہلکاروں نے جمعرات کو 11 ریاستوں میں جنوبی بھارت کی مسلمانوں کی ایک تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے دفاتر اور رہائش گاہوں پر بڑے پیمانے پر چھاپے مارے اور 106 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس میں سرکاری ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت 200 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چھاپے کے دوران 150 موبائل فونز، 50 لیپ ٹاپس اور مبینہ قابل اعتراض دستاویزات ضبط کی گئیں۔ حال ہی میں وزارت داخلہ نے مرکزی ایجنسیز کو خبردار کیا تھا کہ PFI خلیجی ملکوں میں منظم نیٹ ورک کے توسط سے فنڈ اکٹھا کر کے انہیں خفیہ اور غیر قانونی ذرائع سے بھارت بھیج رہا تھا۔ مختلف ریاستی حکومتیں وقتاً فوقتاً PFI پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات لگاتی رہی ہیں، جن کی PFI تردید کرتا رہا ہے۔ اور اب آپ کو نیو یارک لیے چلتے ہیں، جہاں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے۔ بدھ کے روز امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں خطاب میں یوکرین پر روس کے حملے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ صدر نے اپنے خطاب میں پاکستان میں سیلابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ماحولیاتی تغیر اور اس کی انسانی قیمت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے دنیا میں جاری تنازعات کے سفارتکاری کے ذریعے حل اور انسانی حقوق کی پاسداری کا بھی اعادہ کیا۔ امریکی صدر نے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے میں امریکی کردار کا اعادہ کیا اور پاکستان میں بڑے پیمانے پر آنے والے سیلاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک کا زیادہ تر حصہ اب تک زیر آب ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران کئی رہنماؤں نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا تذکرہ کیا، جبکہ مشکل کی اس گھڑی میں ملک کے لیے امداد کی اپیلوں کی بازگشت بھی سنائی دی گئی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے خطاب میں توقع ظاہر کی کہ بین الاقوامی برادری اس مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کی مدد کرے گی۔ واشنگٹن میں جنوبی ایشیا اور پاکستان کے امور پر نظر رکھنے والے ماہرین نے بھی سوشل میڈیا پر پاکستانی سیلاب پر عالمی توجہ کو نوٹ کیا۔ ایک روز قبل امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی غذائی تحفظ کے عنوان پر اقوام متحدہ کی عمارت میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس کی میزبانی کرتے ہوئے پاکستان میں سیلاب پر بات کی تھی۔ اس کے علاوہ ماحولیات کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی جان کیری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور سیلاب کی وجہ سے درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے امریکی انتظامیہ کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ روس نے یوکرین میں اپنی وحشیانہ غیر ضروری جنگ کے ساتھ اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ بائیڈن نے روس کی جانب سے بین الاقوامی ادارے کے اصولوں کی خلاف ورزی پر بدھ کے روز اس کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپ کے خلاف روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی نئی جوہری دھمکیاں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے ایک دستخط کنندہ کے طور پر ایک غیر ذمہ دارانہ رویے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے بدھ کو اقوام متحدہ میں اپنے ویڈیو خطاب کے دوران روس کے حملے کے خلاف ایک تفصیلی کیس پیش کیا اور عالمی رہنماؤں سے سزا کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ خطاب ماسکو کی جانب سے جنگ کے لیے ریزرو فوجیوں کو فعال کرنے کے غیر معمولی اعلان کے چند گھنٹوں بعد کیا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یوکرین نے روسیوں کے قبضے میں آنے والے کئی علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے تناظر میں زیلنسکی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی افواج اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک کہ وہ پورے یوکرین پر دوبارہ قبضہ نہیں کر لیتی۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا کہ وہ روسی علاقے کے تحفظ کے لیے جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ یوکرین کے لیے اپنی فوجی مدد جاری رکھنے، اس میں اضافہ کرنے اور روسی افراد اور معیشت کے مخصوص سیکٹرز کو ہدف بناتے ہوئے ایک نئے پیکج کے جائزے پر متفق ہو گئے ہیں۔
بوریل نے نیو یارک میں بدھ کی رات وزراء کا ایک خصوصی اجلاس منعقد کرانے کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ پابندیوں کے پیکج کی تفصیلات یورپی یونین کے نمائندے متعین کریں گے، لیکن انہیں یقین ہے کہ اس کے لیے متفقہ حمایت حاصل ہوگی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے یوکرین میں جنگ کے لیے فوجی ریزرو دستوں کو جزوی طور پر فعال کرنے کے حکم کے بعد متعدد روسی ملک سے باہر یک طرفہ ٹکٹ بک کروانے کے لیے کوشاں ہیں۔ فضائی سفر کے لیے ٹکٹوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں کیونکہ خدشہ ہے کہ روس کی سرحدیں جلد ہی بند ہو سکتی ہیں یا پوٹن ریزرو فوج کو فعال کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ پوٹن کی جانب سے اپنی فوجوں کو یوکرین پر حملہ کرنے کا حکم دینے کے بعد سے بڑی تعداد میں روسی پہلے ہی ملک چھوڑ چکے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر برطانیہ کو دنیا میں اپنا قریبی اتحادی قرار دیا اور یوکرین کے تنازع سے نمٹنے سے لے کر شمالی آئرلینڈ میں امن برقرار رکھنے تک کے مسائل پر مل کر کام کرنے کا عہد کرتے ہوئے برطانوی ہم منصب کے ساتھ بدھ کے روز الگ سے ملاقات کی۔ بائیڈن نے اس ملاقات سے قبل کہا کہ عالمی سطح پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پر امریکہ اور برطانیہ تعاون کے ساتھ کام نہیں کر رہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس نے بھی کہا کہ ان کا ملک یوکرین پر روس کے حملے کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دفاعی اخراجات میں اضافہ کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مزید قریبی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ ایران میں گزشتہ ہفتے پولیس حراست میں خاتون کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے احتجاجی مظاہرے ملک بھر میں پھیل گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہروں پر قابو پانے کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ایران کے 3 صوبوں میں 2 روز کے دوران 8 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے، جس میں 6 مرد، ایک خاتون اور ایک بچہ شامل ہیں۔ تاہم ایرانی حکام نے 6 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ ایران میں یہ مظاہرے 16 ستمبر کو پولیس کی حراست میں 22 سالہ مہسا امینی نامی خاتون کی ہلاکت کے بعد شروع ہوئے تھے۔ یہ تھیں اب تک کی چند اہم خبریں۔ ہمارے اس نیوز بلیٹن کے پروڈیوسر ہیں سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر ہیں بہجت جیلانی۔ مجھے فائزہ بخاری کو خبروں کے اس لائیو بلیٹن سے اجازت دیجیے۔